الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج علمی و تحقیقی مجلس نمبر 44 میں ہم انشاءاللہ تعالی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج انشاءاللہ مجھ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے ہمارے الماس بھائی۔ جی الماس بھائی، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھائی کا سوال ہے کہ میں ٹی وی چینل پہ کام کرتا ہوں اور وہاں مجھے بعض اوقات بے پردہ عورتوں کی ویڈیو بھی کیمرہ میں بنانا پڑتی ہے، کیا میرا یہ کام حلال ہے یا میں اسے چھوڑ دوں؟ اگر میں چھوڑ بھی دوں تو کوئی اور تو یہ کام کر لے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کو چھوڑے، آپ اپنی فکر کریں میرے بھائی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں۔ اور جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا حسن ابن علی کہتے ہیں، یعنی سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک نصیحت لی تھی اور میں نے وہ حفظ کر لی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ساتھ فرمایا کہ سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ بے سکونی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اندر کا مفتی ہے نا، اگر پرورٹڈ نہ ہوا ہو تو بتا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بندے کا اندر کا مفتی صحیح ہوتا ہے۔ وہ تو ٹنڈولکر کا اندر کا مفتی تو یہ کہتا ہے مجھے جو ہے وہ مندر پہ جانا چاہیے، آپ کے اندر کا مفتی کہہ رہا ہوگا مجھے مزار پہ جانا چاہیے۔ اندر کا مفتی اگر پرورٹڈ نہ ہو، دل کی نیچر علم کی بنیاد کے اوپر ہو، تو گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، تو یہ تو دل میں کھٹکتا ہے، تبھی تو سوال کیا انہوں نے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ ہو۔ اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں کہ جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب آپ نے یہ فرمایا نا کوئی علیحدگی میں نہ ہو، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور؟ فرمایا دیور تو موت ہے۔ یعنی بھابھی دیور کے اعتبار سے بھی چیزوں کو پردے کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی نظر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کسی غیر محرم پہ پہلی نظر پڑ جائے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراً اس نظر کو ہٹا لوں۔ تو اب یہ ٹی وی کیمرے پہ تو آپ نظر کیسے ہٹائیں گے؟ تو آپ تو نظر جما کے بیٹھ رہے ہیں۔ وہاں تو یعنی کئی عورتوں کے میک اپ مرد کر رہے ہوتے ہیں، مردوں کے میک اپ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی یعنی جابس کو چھوڑ دیں فوراً سے پہلے۔ جیسے ہی آپ کو کوئی معاملہ سیدھا ہوتا ہے کسی اور طرف چلے جائیں، اپنے آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالیں۔ اور یہ کیمرے والی جو جاب ہے نا جی، وہ یعنی اس میں یہ ساری قباحتیں جڑی ہوئی ہیں، بے پردگی والی۔ اور پھر یہ جو ٹی وی چینلز کے ماحول ہیں وہ اتنے برے، ہمارے ساتھ تو خیر لوگ رابطے میں رہتے ہیں، اس لیے سب کچھ انفارمیشن ملتی رہتی ہے کہ یہ کس قسم کی برائیاں۔ ظاہر ہے کہ وہ سارا جب آپ ایک خاص کاز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرامے کے لیے، تو وہاں پہ پھر جو ڈرامے بنا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بھی ڈرامے وہاں پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں وہ کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں، ان کے اپنے سکینڈلز بھی چل رہے ہوتے ہیں، کس لیول تک چلتے ہیں، انتہائی شرمناک چیزیں، یعنی کہ مسلمانوں کے ملکوں میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بچ جائیں جی اس کے اوپر۔ میں تو ٹی وی چینلز میں بھی صرف ڈاکومنٹریز کے حق میں ہوں، ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے یا خبریں ہونی چاہیے۔ باقی یہ ڈرامے وغیرہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس نے تو یعنی ہماری پوری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے۔ ٹی وی ڈراموں کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ تو ہمارے یعنی 0.001% بھی لوگوں کے کلچر میں وہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں۔ یعنی وہ جو کچھ دکھا رہے ہیں، عشق مشوقی کو پیش کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یعنی یہ رومانس کو بیان کر رہے ہیں، پریکٹیکل لائف تو بڑی تلخ ہے اس سے۔ یعنی آج سے 30-40 سال پہلے کے جو ڈرامے تھے، اندھیرا اجالا لگتا تھا ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، تو یعنی کوئی مورل لیسن ہوتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب کے ڈرامے چلتے تھے، ان کے طویل دورانیے کے بھی چلتے تھے۔ من چلے کا سودا ان کا ایک بڑا زبردست ایک مورل لیسن والا ڈرامہ تھا، اور اس سے پہلے ایک وارث ڈرامہ بھی تھا۔ ہم تو یعنی وہ سیکنڈ ٹیلی کاسٹ میں نے اس کو یعنی دیکھا تھا، وہ چھوٹے تھے، تو یعنی مورل لیسن ہوتے تھے۔ اب تو کوئی مورل لیسن نہیں ہے، الٹا جو ہے یہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے اور بچیاں خراب ہو رہی ہیں، بچے خراب ہو رہے ہیں، تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا۔ اور یہ بے حیائی کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح صحابہ کرام کے لیے
سب سے بڑا فتنہ قتال تھا کہ ان کو اپنی جان میدان جنگ میں پیش کرنے کے لیے بار بار جانا پڑا اور کئی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. اس وقت امت پہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا آزمائش, یہ پنجابی والا فتنہ نہیں, آزمائش, وہ یہ بے حیائی کا طوفان ہے کہ اس سے اب کیسے بچنا ہے. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس جاب سے پیچھے ہی ہٹ جائیں جی, اسی میں ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے بھائی کہ آج کل یہ مشہور ہے کہ ہیلو کا مطلب ہے تم تباہ و برباد ہو جاؤ, اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف اس طرح کی تمام باتوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ کام نہ دھرا کریں. یعنی یہ جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر والے لوگ ہیں, انہوں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنا کے نا تو وہ پبلک کو ہمیشہ مشکل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. آپ میرے بھائی گوگل میں جا کے ہیلو لکھیں لفظ, ویکیپیڈیا کے اوپر اس کی پوری تاریخ کھل جائے گی کہ یہ ہیلو لفظ کا اوریجن کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اس کا جو مطلب ہے نا جی ہیلو کا, وہ ہے کرائی ود ایکسکلیمیشن, یعنی آپ حیرانگی کے ساتھ جو چیختے ہیں نا, اس کو ہیلو کہا جاتا ہے. اور یہ یعنی انگلش کی جو ناولز لکھے جاتے تھے ان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اگر کوئی حیرانگی کے ساتھ, وہ سائن بھی ہوتا ہے نا ایکسکلیمیشن کا, ہمارے اکثر کئی ویڈیوز میں بھی ہوتا ہے جو لکیر کھینچ کے نیچے ڈاٹ, حیرانگی, چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے وہ پریشانی سے ہو, دونوں کی صورت میں. تو کوئی شخص چیخے حیرانگی کے ساتھ, اس کو ہیلو کہا جاتا ہے. اور وہ جب ٹیلی فون کے لیے پھر یہ ٹرم استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیلو, ظاہر ہے جب نیا نیا ٹیلی فون شروع ہوا تو اس وقت باقی حیرانگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب تو پریشانی ہے کہ یار نہ ہی بولے. میں نے تو الحمدللہ موبائل سے ہی جان چھڑا لی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو اس کا یہ مطلب تھا, اس کا کوئی مطلب, وہ کہتے ہیں ہیل لفظ ہے نا جہنم, ہیلو کا مطلب ہے جہنم میں جاؤ. اے سر کدھر بھی نہیں مطلب, اے تو انہوں ایویں کہانیاں کرائی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہو گیا, تھوڑی آپ بھی ذرا علم حاصل کرو نا. جس طرف ہے وہ لگا دیتے ہیں, کبھی کسی چیز کا کوئی مطلب بتا دیتے ہیں, کبھی کسی چیز کا کوئی مطلب بتا دیتے ہیں, خود پوری ساری چیزیں اویل کر رہے ہوتے ہیں. ویسے مسلمان کو تو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے, ہیلو جائز ہے, لیکن جب بھی آغاز کریں السلام علیکم کہیں. مسلمانوں کا تو ٹرینڈ یہی ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی گفتگو کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دلائی ہے کہ سلام کے ساتھ آپ نے گفتگو شروع کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا, صحیح بخاری مسلم دونوں میں, کہ فرشتوں کو جا کے سلام کرو. تو انہوں نے السلام علیکم کہا. تو السلام علیکم بھی ہے, السلام بھی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ہے. یہ چاروں سیغے ثابت ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر جو ہے ایک مسئلہ نمبر 160 ہے سلام کے اوپر, اس سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیے ہوئے. تو ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہیں نا سر. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال بھی علی بھائی سیم نوعیت کا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ماسک کا مطلب ہے مچھروں کی اماج گاہ, اس لیے ہمیں مسجد کو انگلش میں بھی مسجد بولنا چاہیے, جیسا کہ مسلم کا لفظ بھی سیم ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ٹرمز ہیں نا ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے. میں بھی اس حق میں ہوں کہ ہمیں نماز کو پریئر نہیں بولنا چاہیے. پریئر تو ہے ہی غلط ٹرانسلیشن ہے. پریئر کہتے ہیں انگلش میں دعا کرنے کو, یہ کرسچینٹی سے ٹرم آئی ہے. ہم اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں آپ اس کو ضرور پریئر کہیں, لیکن نماز پریئر نہیں ہے, نماز ورشپ ہے. ورشپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ پوسچر بھی بناتے ہیں, کبھی آپ قنوت کرتے ہیں, کبھی رکوع کرتے ہیں, کبھی ماتھا رکھتے ہیں, یعنی اپنے پوسچرز بنا کے خدا کو رسپانس کرتے ہیں. یہ پریئر نہیں کہلاتا. ان پوسچرز میں آپ پریئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ تو ایک جز ہے نا. سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا یہ پریئر ہے, اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ پوسچر بنانا پریئر نہیں ہے, پوسچر بنانا ورشپ ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صلاح کا لفظ ہی استعمال کیا جائے, یا آج اردو میں نماز کا لفظ ایک مستعمل ہو چکا ہے اس کے لیے, صلاح کے لیے. اسی طریقے سے مسلم ورڈ انگلش میں بھی یوز ہو رہا ہے, عربی میں بھی یوز ہو رہا ہے. اس اعتبار سے مسجد کا لفظ ہی استعمال ہو تو بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ ماسک جو ہے وہ مچھروں کی اماج گاہ کو ماسک کہا جاتا ہے, بالکل غلط ہے. سر یہ بھی آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھ لیں تو آپ کو گوگل میں جا کے لکھیں, ویکیپیڈیا میں لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماسک یعنی ایسی بلڈنگ کو کہتے ہیں جس بلڈنگ کے اندر لوگ پریئر کے لیے یا ورشپ کے لیے جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی روٹ ورڈ اگر کوئی بھی تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو قرآن پاک میں کئی ایک الفاظ ہیں جن کے روٹ ورڈز بالکل ڈیفرنٹ ہیں,
اور اب آپ ان روٹ ورڈز کو لے کے مثلا اللہ کا نام ہے الصمد، سورہ اخلاص میں نہیں آتا اللہ الصمد، تو صمد کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز نہیں سر، صمد کا مطلب ہوتا ہے چٹان. عربی میں صمد کہتے ہیں چٹان کو. پرانے زمانے میں جب جنگ لڑی جاتی تھی نا تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے پیچھے بڑی پہاڑی چٹان لی جاتی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو. جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام نے، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ 50 تیر انداز مقرر کیے تھے چٹان کے اوپر کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں. اور وہی جب انہوں نے چھوڑا تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہو گئے اور کئی صحابہ شہید ہوئے. اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو چٹان اس پتھر کو، پہاڑ کو کہا جاتا تھا جو الصمد کہا جاتا تھا، صمد عربی میں، جو آپ اپنے پشت کے پیچھے لیتے تھے اور اس کی بنیاد یعنی کہتے ہیں بیک پہ وہ لیتے تھے، جس نے آج کل تسی کہتے ہو سائیاں دا ہاتھ ہے پیچھے، وہ سائیاں دا ہاتھ شاید نہیں، وہ پیچھے یعنی انہوں نے پورا پہاڑ لیا ہوتا سی سیفٹی کے لیے، اس کو صمد کہا جاتا تھا. الصمد خاص بڑی چٹان. لیکن آپ کوئی کہ نہیں جو یہ مولوی یہی کام کر رہے ہیں، ہیل جو ہے وہ اس سے ہیلو بن گیا جی، نہیں مانا. ماسکیٹو سے ماسک بن گیا، اور نہیں مانا. اگر اس طرح بنانا ہے تو میں قرآن میں پھر بنا دیتا ہوں الصمد کو، آپ پھر کہو کہ چٹان، اللہ الصمد، اللہ چٹان ہے. لیکن جب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ لوگ اس کے محتاج ہیں. جس طرح میدان جنگ میں لوگ محتاج ہوتے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے پیچھے بیک چٹان رکھنے کے، اس طرح مسلمان کو اپنے بیک پہ اللہ کو رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن آج کوئی اس کی لنگوسٹک کے اوپر جھگڑا تو نہیں کرتا، یار لفظ کڈو جی تے چٹان ہے تے اللہ تے چٹان تے مخلوق ہے تے اللہ تے خالق ہے. کہانیاں مولویوں کے بس میں ہو تو یہ بھی کہانیاں کرائیں. تو میں نے اس لیے ان کو علم الکلام والا، پھکی والا، اینٹی وینم والا جواب بھی دے دیا ہے، تاکہ اگر کوئی کہے تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں. آپ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شوربہ. شوربہ ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے کہ گوشت کا سالن، اس کا جو پانی والا پورشن ہے اس کو شوربہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ آلو مٹر کا شوربہ ہو یا گوشت کا ہو، چھوٹے گوشت کا، مرغی کا، کسی کا شوربہ. لیکن شوربہ کا مطلب کیا ہے؟ شور کہتے ہیں فارسی میں نمک کو، اور با کہتے ہیں پانی کو. تو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے نمک والا پانی. تو یہ اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو بولا جائے تو وہ شکنجوی کے اوپر بولا جانا چاہیے جس میں نمک اور نیمبو ڈالا جاتا ہے. تو کیا شکنجوی کو کوئی شوربہ کہتا ہے؟ حالانکہ لنگوسٹک کے اعتبار سے شوربہ جو ہے وہ اسی کے اوپر فٹ ان بیٹھتا ہے. تو مولویوں کا بات چلتا ہے نا، یہ بھی کوئی ٹرم ہوتی ہے نا گوروں کی، تو انہیں کہنا سی دیکھ لو جی شوربے کا مطلب نمک والا پانی ہے، تو تسی جناب سالن نو شوربہ کہندے ہو. ان کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ خاص قسم کی پرورٹڈ نیچر ہوتی ہے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی. حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، انہیں متنفر نہ کرو. یہ آپ کو جو کتاب الامارہ چیپٹر ہے نا مشکات میں، بخاری اور مسلم کی جتنی حدیث ہے نا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹرم جو محدثین اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا اس چیپٹر کے لیے کتاب الامارہ، امارت کا بیان، تو اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی مشکات کے اندر کہ نبی علیہ السلام یعنی ڈانٹتے تھے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک متنفر ہو. اور یہ پبلک کو اس قسم کی مصیبتوں میں ڈال کے رکھتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں، جی یہ تو وہ چیز بن رہی ہے، جی اس سے تو وہ بن رہا ہے، اس سے وہ بن رہا ہے. یعنی اب میں اسپیسیفکلی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، آپ ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے سنتے رہتے ہیں ایسی مثالیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس لیے مہربانی کیا کریں آپ ذرا خود سرچ بھی کر لیا کریں کیا اس طریقے سے یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں. لکھی ہوئی ہیں تو جس میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک پورے سب کانٹیننٹ میں ایک کہانی کرا دی ہے. وہ جی منافق بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. یعنی کسی نے اس کی انجینئرنگ نہیں کی ہے کہ یار منافق کیوں بت رکھ کے آئیں گے. منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے، بت پرست تو تھے مکے میں. مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے، اور یہودی ایک خدا میں بلیو کرنے والے تھے، وہ بت پرست تو ہی نہیں تھے. وہ تو ان کو امی کہتے تھے بت پرستوں کو، وہ تو بڑا برا جانتے تھے بت پرستی کو. آج کے بھی یہودی جو ہے نا یعنی وہ بڑے کرٹیکلی مواحد ہیں. بیچ میں ان میں کچھ پورشن آیا جس میں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. آج کی دور کے جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بلکہ میں تو اگلے دن ان کے ایک ربی کا وہ لیکچر سن رہا تھا
تو اس میں اس سے سوال کیا تو کہ یہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس نے کہا جی مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو تورات کا خدا ہے. وہاں پہ بھی لوگوں نے کہانی کرائی تھی نا کہ انہوں نے کوئی اور خدا بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ یعنی جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے باقاعدہ کتابیں لکھوائی تھی کہ مسلمان تو ایک بلیک سٹون کو پوجتے ہیں جو مکے کے اندر ہے. خانہ کعبے کے بارے میں یہ یعنی انہوں نے کہا کہ ان کا بت ادھر ہے. اس طرح کی کہانیاں کرا دی. حالانکہ مسلمان تو یعنی نہیں، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا کعبہ بھی بت ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. تو اس قسم کی یعنی کہانیاں کروا دی جاتی ہیں پبلک کو، اور وہ پھر پبلک کے اندر نہ عام ہو جاتی ہیں. تو یار کوئی سوچے تو صحیح، کیا مدینہ شریف میں تو منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے، پھر انہوں نے بت کیوں رکھ کے آنا تھا؟ یہ تو لاجیکل آنسر ہو گیا. اب علمی طور پہ دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا، سر 2 بندوں کے سہارے، تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا. حالانکہ بیمار گھر پڑھ سکتا ہے، وہ اس ڈر سے کہ یار لوگ کہیں یہ تو نماز ہی مسجد پڑھ، جہاں یہ ڈر کا ماحول ہو وہاں بت رکھ کے کوئی مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا، اور اس نبی کے پیچھے کہ جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں اور حضرت علی بھی کھڑے ہوں، کسی کی جرت ہے بت رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ وہاں تو بیمار بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. ٹھیک ہے. اور سنن نسائی میں موجود ہے، یہ فجر کے وقت کا یعنی تذکرہ ہے، اور بخاری میں آتا ہے کہ عشاء کے بارے میں یہ اسپیشلی آیا اور فرمایا آپ نے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین کے اوپر بھاری ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اگر ان کو اس کے ثواب کا پتہ ہوتا تو اپنے سرین کے بال، پیٹھ کے بال گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے. جہاں اتنا سٹرکٹ ماحول ہو کہ نماز جماعت سے پڑھنے کے اوپر اتنی تاکید ہو، وہاں کسی کی جرت ہے سر کے بت رکھ کے آئے، اور وہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا. تو یہ کہانیاں کرائی ہوئی انہوں نے. حالانکہ خود یہ حنفی بھی جو ہیں وہ عید کی نماز کا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دن کیا ان کی پبلک بت رکھ کے آئی ہوتی ہے پیچھے؟ ساری کہانیاں رفع الیدین پہ میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی لوگوں کی نماز کی اصلاح کے سبب وہ لیکچر بنائے 70A اور 70B. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی اس قسم کی کہانیاں ہیں، تو یہ ان کہانیوں کو کہانی سمجھا کریں. ٹھیک ہو گیا، سیریس نہ لیا کریں. جب اگلا سوال ہے، دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی مسیح، پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ مسیح دجال ہے اور وہ عیسیٰ مسیح ہے. ٹھیک ہے. کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ، ویسے انگلش میں تو یہ ترجمہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے نا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرائسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے مسیح کے لیے، مسیح کے لیے وہ اینٹی کرائسٹ. اس کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے، وہ ہم نہیں اسے مسیح سمجھتے، وہ یہودی اسے مسیح مان لیں گے. یہودیوں کی یعنی بکس میں یہ چیز لکھی ہے کہ ایک مسیح آئے گا، ہمارے اندر مبعوث ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ہمارا منجی، نجات دہندہ بنا کر اور مہدی بنا کر بھیجے گا. اور وہ آئے، آ کے چلے بھی گئے، وہ آج تک انتظار میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منجی بن کے آئے. یہودیوں کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی النسل تھے، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یروشلم میں یعنی یہ یہودی علماء ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اس سے میں کہتا ہوں کہ مولوی کتنی پیڑی شے ہے، مولوی اتنی پیڑی شے ہے کہ نبی نو بھی کام نہیں کرنے دیتا. یعنی وہ جو علماء یہود تھے انہوں نے کوانٹیٹیٹیولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فیل کر دیا تھا، کوانٹیٹیٹیولی، کوالٹیٹیولی نہیں، کوانٹیٹیٹیولی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے نا، ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے تھے. ان کی زندگی میں تو صرف 12 بندے ان پہ ایمان لے کے آئے نا. یہ تو بعد میں رومن امپائر کا بادشاہ تھا کانسٹنٹائن 2، جس نے اسلام یعنی عیسائیت قبول کر لی تھی تو پھر عیسائیت پھیلی تھی. اسی کے نام پہ پھر کانسٹنٹائن شہر بھی تھا ٹرکی کا، جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا تو اس کا نام استنبول رکھ دیا، اسلام کا گڑھ، اسلام ان بلک، استنبول کا مطلب یہ ہے. تو یہ کانسٹنٹائن بادشاہ نے یعنی عیسائیت قبول کی، تو تب ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہودی علماء نے یعنی کام نہیں کرنے دیا، اور ان کی زندگی کے اندر بڑا یعنی ان پہ مشکل وقت آیا. تو وہ ایک مسیح کے انتظار میں تھے جو اوریجنل عیسیٰ مسیح تھے،
اب دجال مسیح اس لیے کہ وہ اب دجال جب آئے گا نا وہ اس کو کرائسٹ مان لیں گے، حالانکہ کرائسٹ تو آگے جا چکا. پھر وہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، پھر وہ اینٹی کرائسٹ کو قتل کریں گے. وہ مسایا سو کالڈ مسایا ان کا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے وہ مولانا کا مطلب جو ہے نا، مطلب کیا ہے؟ ہمارے محبوب. اب جن کے وہ محبوب بھی نہیں ہوتے، مغبوط ہوتے ہیں، وہ بھی نام مولانا ہی لے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی بریلوی کو کہے تو وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے مولانا طارق جمیل، حالانکہ اسے اگر مطلب بتایا جائے نا، اس کو کہ میرے میٹھے میٹھے میرے بڑے ہی محبوب مولانا طارق جمیل، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. حالانکہ مولانا کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن اس کو مطلب نہیں پتا ہوتا تو وہ چل رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے دیوبندی جب کہتے ہیں کہ جی مولانا الیاس قادری صاحب نے کہا، مولانا احمد صاحب بریلوی، اب مولانا کا مطلب ہے ہمارے محبوب. ان کو کہ یار آپ کے محبوب، کہتا ہے نہیں ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، گمراہ تھا. تو بول بھی رہے ہوتے ہیں. یہ اسی قسم جس طرح مولانا ہے نا ہمارے ایک فرقے کا دوسرے فرقے کا، اسی طریقے سے ہمارے مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم مسایا، اور یہ والا جو مسیح دجال ہے نا یہ ان کے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. باقی غرقت درخت کے والے سے میرا کلپ ایک آلریڈی ریکارڈڈ موجود ہے، میں باتیں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ وہ دیکھ لیں. باقی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 12 ہے، وہ آپ دیکھ لیں. دجال پہ مسئلہ نمبر 133 ہے، تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے چیزیں پتہ چل جائیں گی. مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں جو قرب قیامت کی نشانیوں میں دجال والا چیپٹر ہے اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. تو وہ مسیح ان کی نظر میں ہے. ویسے اگر اس کو ہم بات کریں گے تو وہ اینٹی کرائسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی ایک بہن کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ کیا میں اپنے بال کسی کینسر کی مریض کو عطیہ کر سکتی ہوں جو گنجی ہو چکی ہیں؟ نہیں کر سکتی جی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جوڑے گوندنے والیوں کے اوپر. ٹھیک ہے، جو بالوں کا جوڑا گوندتی ہیں، اوریجنل بالوں کا جوڑا، لعنت فرمائی گئی ہے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور ملوکیت میں جب حج کرنے کے لیے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک بڑی یعنی لمبی سی لٹ اٹھائی ہوئی تھی اس کی عورتوں کے اوریجنل بالوں کی، اور انہوں نے جب خطبہ وہاں دیا تو انہوں نے کہا تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں، تمہیں کیا نہیں بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کا جوڑا بنانے سے منع فرمایا. یعنی اس زمانے میں بھی یہ چیزیں شروع کی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے اوپر تلے 4-5 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شکایت کی گئی کہ جی میری بچی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں، تو آپ اجازت دیں تو میں کسی اور عورت کے بال اس کو لگوا کے وگ کے طور پہ اوریجنل بالوں کی. تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. اوریجنل بالوں کی وگ نہیں بنا سکتے. ہاں اگر سنتھیٹک بال ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. انسانی بالوں کی آپ وگ نہیں بنا سکتے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں تو آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں کتنی مردہ عورتوں کے یعنی ان کی لاشیں نکال کے ان کے بال شیو آف کر کے وہ بھی بیچے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنے یہ لوگ نڈھار ہو چکے ہیں، یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو وہ اس طرح وگ نہ لگوائیں. اور پرانگدہ جس طرح ہماری بوڑھی عورتیں کسی زمانے میں استعمال کرتی تھی، تو وہ پرانگدے والا کام ہو سکتا ہے، اوریجنل بالوں کا جوڑا نہیں لگایا جا سکتا. اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو گندھواتی ہیں بالوں کو، اور ان پہ بھی لعنت فرمائی ہے جو یہ ٹیٹو بنواتی ہیں، یعنی یہ جسم کو کھدواتی ہیں نوک دار وہ آلے کے ساتھ، اور اس کے اوپر پورا وہ، اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اور جو دانتوں کو گھسواتی ہیں بیچ میں گیپ بنانے کے لیے خوبصورتی کے طور پہ، یہ چہرے کے بالوں کو اکھیڑتی ہیں، جیسے یہ والے بال اکھیڑ، ایک تو ہے کسی عورت کی مونچھ نکل آئی وہ تو کر سکتی ہے، اس کے علاوہ تو ایک عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ گئی، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں کہ جی آپ یہ لعنت فرماتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ لعنت کی ہے. اب وہ کوئی پاکستانی عورت تو نہیں تھی نا. اس نے کہا سر میں پورا قرآن پڑھا، منو تے قرآن کوئی ایسی گل نہیں ملی کہ جو عورتیں گندواتی ہیں، جوڑے بنواتی ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تمہیں قرآن میں یہ آیت نہیں ملی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمہیں دیں وہ لے لو, اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. حالانکہ یہ مال غنیمت کے بارے میں آیت تھی, اس بارے میں نہیں تھی. لیکن عبداللہ بن مسعود نے سے مطلق, تو انہوں نے کہا جب نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے تو اللہ نے لعنت فرمائی نا. اس نے اگلا جناب پتہ سٹیا, انہوں نے کہا جی تہاڈی بیوی بھی یہی کام کر دی ہے. اچھا, عبداللہ ابن مسعود نے کہا جاؤ گھر کے اندر داخل ہو جاؤ, میری بیوی کو چیک کر رہا ہوں. اچھا, وہ ہو کے جب آئی تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی بیوی میں کوئی ایسی بات نہیں سن سنا کے ایک ٹنی والا کام ادو بھی چل رہا سی, بدنام کسی کو کرنا ہو نا, ٹھیک ہو گیا. جس طرح یہ مجھے فرحان بھائی بتا رہے تھے, ان کو بندہ ملا کہ اتنے وہ جناب ایک علی بیٹھا اور تویز لکھتا ہے, میرے بارے مشہور کیا تویز لکھتا ہے, یہ وہی صاحب ہے سر, یہ پہلے بھی ہوتا رہا اس طرح. تو وہ عورت باہر نکلی, اس نے کہا جی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں آپ کی بیوی میں دیکھی. پھر ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر اس میں یہ باتیں ہوتی پھر وہ میری بیوی نہ ہوتی, اس طرح کی عورت کو میں نے نہیں تھا اپنا بیوی رکھنا. تو یہ سر یعنی ایک کریٹیکل ایشو ہے. اس طریقے سے بال نہیں گندوائے جا سکتے. وگ کا استعمال کر لیں, پراندے کا استعمال کر لیں. انسانی بالوں کا جوڑا جو ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے, یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. ویسے میرا یہ وگ کے اوپر بھی, بال کالے کرنے کے اوپر بھی ایک کلپ ہے ریکارڈڈ, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اسپیسیفکلی میں نے اس حوالے سے آنسر دے دیا. علی بھائی اگلا سوال ہے, اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اذان نہیں ہوئی تو کیا سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی, نماز کا تعلق تو وقت داخل ہونے سے ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے. اذان تو جماعت قائم کرنے کے لیے دی جاتی ہے, اور عورتوں نے چونکہ جماعت والا معاملہ نہیں کرنا ہوتا تو وہ جیسے ہی وقت داخل ہو, جس طرح سپوز اگر آج کل عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے 2:50 پہ, تو 2:50 اب مسجدوں میں عموماً نماز جو ہے وہ 3:15 بجے ہو رہی ہے, تو اس لیے وہ 2:55 پہ کبھی اذان دے دیں گے, کبھی 3 بجے اذان دے دیں گے. تو لیکن جیسے ہی وقت داخل ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, سنتیں ادا کر سکتے ہیں اس نماز سے ریلیٹڈ. جیسے عصر سے پہلے صحیح حدیث ہے نا سنن ابن ماجہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں, 2 کر کے پڑھیں تو افضل ہے. ایک سلام سے بھی یعنی 4 کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طریقے درست ہیں. تو اب 4 سنتے کسی نے عصر کی پڑھنی ہے تو اس کے لیے وقت داخل ہونا کوئی شرط نہیں ہے, مطلب اذان ہونا شرط نہیں, وقت داخل ہو جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اذان جماعت قائم کرنے کے لیے, اور اذان پروٹوکول ہے مسجد میں جماعت قائم کرنے کے لیے. اگر کوئی لیٹ ہو گیا یا گھر میں جماعت قائم کرنی پڑ گئی ہے کسی ایسی جگہ پہ جو مسجد نہیں ہے, پریئر ہال ہے, جس طرح یہاں ہمارا بس یہ آج کے دن ہی نماز ہو رہی ہوتی ہے نا, تو ہمیں علیحدہ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں. اگر دے لیں تو بہت اچھا ہے. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, تجھے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑے ہو کر اذان دے کر اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے. اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے سر, اگر کوئی بھی نہیں ہے نا تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. جیسے ایک امام پڑھاتا ہے آپ اس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے گھر میں تو اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے. کئی کلومیٹرز یعنی مدینہ شریف سے دور تھا, اتنی دور یعنی نبی علیہ السلام نے اس کی ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا. تو اذان ضرور دیں, اور ویسے اگر وقت داخل ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان جماعت قائم کرنے کے لیے, اور اذان سے بھی زیادہ تاکیدی سنت اقامت ہے, اقامت ہونی چاہیے. اور اس میں بعض لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک جماعت ہو چکی ہے ہم دوبارہ جماعت قائم کریں. بھائی جتنی مرضی جماعتیں قائم کریں, ہر دفعہ آپ اقامت کہیں. قد قامت الصلاۃ, تو اس میں کہنا ہوتا ہے نا کہ نماز جو ہے وہ کھڑی ہوا چاہتی ہے, تو جتنی بھی جماعتیں آپ کریں گے قد قامت الصلاۃ کہیں. اچھا, اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اب اذان کی ضرورت بھی نہیں ہے, آج کل تو گھڑیاں آ گئی ہیں. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جو اسلام کے شعائر ہیں, سمبلز آف اسلام ہے, یہ آپ بدل نہیں سکتے. یہ حقیقت بات ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہم اذانیں ابھی کچھ عرصے سے سننے شروع کی ہیں. پہلے تو اسپیکر کی پابندی تھی, تو اگر آپ کے گھر کی طرف اسپیکر ہے تو آواز آ رہی ہے, ادروائز آتی بھی نہیں تھی. تو باہر کے ملکوں میں تو لوگوں کو آواز بھی نہیں آتی, وہ اپنے نماز کی ٹائمنگ جو ہے وہ گھڑی کو دیکھ کے ہی چل رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ الارم کے ذریعے چل رہے ہوتے ہیں. تو ایز سچ اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. لیکن چونکہ یہ شاعر اسلام ہے, سمبل آف اسلام ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, وہ بدعت ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی جانور قربان کرنا ہے, اب آپ کہیں جی میں ٹیپ چلا دوں, بچہ پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اذان دینی ہے تو ٹیپ چلا دوں,
اس کا مقصد سمجھیں. وہ اس طرح کے کام یہ شعار ہیں اسلام کے. اچھا پھر گھٹی دینے کے لیے بھی کوئی ٹیپ چلے گی؟ گھٹی بھی سنت ہے نا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے نا تو وہاں پہ یہ بات مشہور ہوگی کہ یہودیوں نے بندش کر دی ہے. اے بندش آج بھی نہیں اردو بھی کہتے سن. تو ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوگی. سب سے پہلا جو لڑکا پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے. حضرت زبیر کے ہاں اسما بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی ان کے ہاں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے. ان کا نام عبداللہ رکھا گیا. بڑی خوشی کی گئی. اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے یعنی کھجور چبا کے تو ان کے منہ میں ڈالی گھٹی کے طور پہ. یعنی ایک میٹھی چیز گھٹی کے طور پہ دینا یہ سنت بھی ہے. تو یہ ساری کے ساری شاعر ہیں اسلام کے. بچہ پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اذان دینا, اسی طریقے سے نماز کے لیے اذان دینا, ان کو یا تکبیر خود کسی انسان کا پڑھ کے پھیرنا, یہ سارے شاعر ہیں. اس کو آپ سمبلز کو چینج نہیں کر سکتے. شریعت کے حکم ہے یہ ویسے ہی رہیں گے, یہ نہیں آپ بدل سکتے. کل کو آپ کہیں گے جی میں امام مسجد کی جگہ آگے ٹیپ لگا دوں, لگ سکتی سر. عشاء کی ایک نماز امام کعبہ کی ریکارڈ کرائیں, لا دو اگے ٹیپ, پیچھے نیت کر کے بیٹھ جاؤ. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. پھر ایک چیز پہ نہیں آپ نے رکنا, کئی ایک چیزیں کرتے جائیں گے. لہٰذا جو سمبلز ہیں ان کو سمبلز رہنے دیں, اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہی تو بدعت ہے. اسی سے کہا گیا نا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک. لیکن اگلا سوال ہے مجذوب اور کلندر کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو کتنے سوال. اور صوفیاء کے ہاں اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں. قرآن و سنت کا مجذوب اور کلندر سے کیا لینا دینا؟ کلندر کا تو آپ کو یعنی صوفیاء کی کتابوں کی روشنی میں بتایا جائے گا نا. قرآن و سنت کی روشنی میں پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا فراڈ ہے. قرآن و سنت میں سے صرف انہوں نے دلائل چند ایک چیزوں کے پکڑ کے اور اپنا یعنی لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے خاکے میں رنگ بھر کے تو ایک پکچر پیش کر دی ہے. مجذوب کہتے ہیں جی وہ جذب کی حالت میں چلا جائے. کلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو رہے. اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ مجذوب ہو چکے ہیں, ان کے اوپر تو شریعت ہی کوئی نہیں ہے نا. تو اصل میں وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں. اچھا تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاگل ہو گئے پھر ان کو پاگل کہا کرے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. ایک جو پاگل ہے, دوسرا سویا ہوا شخص, اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے. اس کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں. تو آپ کہا کریں گے پاگل ہیں, ان پہ شرعی گرفت نہیں ہے. آپ نے شرعی گرفت چھوڑ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا ہوا جو خود ہی پاگل ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا, پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا. اچھا دلائل کہاں سے لیتے ہیں؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے نا اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی گناہگار شخص توبہ کرتا ہے. یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت والا چیپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں اس میں حدیث مل جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے, اس دوران اس کا جو اونٹ ہے ساز و سامان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے. اب اس کو کئی دن تک ظاہر پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا, موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی, میں کدھر تلاش کروں, تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا. اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائیں. کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے
سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے, ظاہر ہے اس کو احساس ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا. یہ تو نہیں انل حق کے نعرے لگاتا رہے گا, وہ ہک ہے کے نعرے لگاتا رہے گا. اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی, وہ اس سے وہ کہتے ہیں مجذوب بھی جو کہتے ہیں نا, اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے اوپر, تو ٹھیک ہے سر آپ یہ کہیں کہ ان کی جو زبان پہ جاری ہو رہے ہیں یہ ہے تو کلمات کفر ہے, یہ کہیں نا کفر ہے. اس کے لیے انہوں نے اتنا مشکل لفظ ڈیوائز کیا ہے, شطیحات, ایڈا موٹا لفظ, بزرگوں کی شطیحات ہے. اچھا شطیحات تو چلو یہ مان لیں پرانے صوفیوں میں تھی اللہ کے بارے میں, جو نبی علیہ السلام کی شان میں ان لوگوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں, مسئلہ 71B میں نے بتائی ہیں. تو یہ تو ہمیں خود کہا کرتے تھے جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں ان لوگوں نے. تو یہ سارا فراڈ ہے جی, مجذوبیت ہو جائے, کلندری ہو جائے. باقی جو بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں پرانگدہ حال پھرتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, غریب لوگ, ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے, لیکن وہ اگر کسی معاملے پہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ ہمارے بھی یہ اس میں حضور نے تو کیا ننگے پھر رہے ہوتے ہیں, ننگے کے تو الفاظ ہی نہیں ہے. پرانگدہ حال یعنی اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس سر پہ رکھنے کے لیے پگڑی والے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ ذرا نماز آپ سنیں تو وہ نہیں پتا, نماز تو چھوڑ دیں, آپ مغرب کی رکھتے پوچھ لیں تو وہ نہیں بتا سکتے. کوئی کلپ چڑھا ہوا ہے نا کرن شاہ صاحب دا, مغرب کی رکھتے نہیں ان کو پتا. ان لوگوں کے بارے میں تو ان کے بارے میں نہیں ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا, صحابہ سے آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اس سے زیادہ تو معزز شخص ہی کوئی نہیں ہے, یہ کسی دروازے پہ رشتہ مانگے تو لوگ رشتہ دے دیں, کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں. تھوڑی دیر بعد ایک غریب سا صحابی وہاں سے گزرا, وہ بھی صحابی تھا جو پہلے گزرا, کافر نہیں تھا, جس کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے نامنل سے تھے. آپ فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یہ جس دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے, کسی سے اس کی بچی کا رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ بھی اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو یہ بڑا اس طرح کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے شخص گزرا تھا نا, پوری زمین ان لوگوں سے بھر جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ اس سے بڑھ کے عزیز ہے. سارے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو فقیر مہاجر صحابہ ہے نا میرے, وہ امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو آڈی نہیں سر گل ہو رہی, تسی تے کہہ رہے ہو اسی مریداں نو بھی نال لے کے جانا ہے, صحابہ کی بات ہو رہی ہے 40 سال پہلے. ظاہر ہے قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا ہے نا, تو اس دوران فیصلے ہوں گے. 50,000 میں 40 سال کیا بنتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. 50,000 سال کے دن میں غریب صحابہ اس 50,000 کی پوری گنتی ہونے سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی 40 سال بعد جائے, کوئی 40,000 سال بعد بھی جا سکتا ہے, کیونکہ قیامت کا خود دن 50,000 سال کا ہے نا. اے نا تھی میتھمیٹکس بنانی شروع کر دو کہ جنت 40 سال کا گیپ کتنے رہن گے سر, میدان محشر ہی چھوڑ گے. 50,000 سال کا دن ہے, سورۃ الحاقہ میں ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. تو اس 50,000 سال کے دن کے اندر بھی سب لوگ کٹھے ہی نہیں جنت میں چلے جائیں گے. جو غریب صحابہ ہیں وہ امیر سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے سر. تو یہ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی اختیار کی ہے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. تو آپ علیہ السلام یعنی غربا والی زندگی آپ نے گزاری, حتیٰ کہ وہ حدیث تو اتنی رکت انگیز ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ناراضگی 1 مہینے کے لیے کر لی اور آپ اپنے گھر کی چھت والے پورشن میں چلے گئے, تو حضرت عمر فاروق ملنے کے لیے گئے تو آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی, صرف تہمت باندھی ہوئی تھی. یہ غربت کا حال تھا. اور وہ جو نقشہ کھینچا ہے حضور کے گھر کا, وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے. اور آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان ہیں. حضرت عمر رو پڑے, ان کا یا رسول اللہ کیسرو کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ ساری دولتیں تو آپ کے لیے ہونی چاہیے. آپ فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی. سر حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے میں اور آپ کسی کھاتے میں نہیں. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومن اور پرشین امپائر کے جو
بادشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آخرت کے لیے یعنی معاملات کو ادھار رکھا گیا ہے. اور اسی لیے میں نے بتایا تھا نا, ایک بخاری میں حدیث ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پانی کا پیالہ لایا گیا تو وہ پینے لگے تو رک گئے. اور اس وقت تو میٹھا پانی بھی ایشو ہوتا تھا. اب دنیا کی سپر پاورز مسلمان بن چکے ہوئے تھے, ان کو اپنا غربت کا وقت یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ ان کو یاد آ گیا کہ حضرت صہیب رومی کو جب ہم دفنانے لگے تھے تو ایک چادر تھی, سر کے اوپر کرتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں کے اوپر کرتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر ان کے سر کی طرف چادر کر کے پاؤں پہ ہم نے گھاس ڈال کے ان کو دفنایا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ اس زمانے میں وہ لوگ شہادت نوش کر کے اللہ کے پاس جا چکے, اور ہم لوگ دنیا میں مزے لوٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے ہمارے لیے کھول دیے, اور پھر رونا شروع کیا حتیٰ کہ انہوں نے پانی بھی نہیں پیا اس دن. ٹھیک ہے کہ جی, اور پھر ساتھ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں ساری نعمتیں دی ہوں اور ان کے لیے آخرت رکھی ہو. ٹھیک ہے, تو سر دنیا جس پہ کھل کے آتی تھی نا تو صحابہ تو فوراً پریشان ہو جاتے تھے. تو یہ جو زہد والا پورشن ہے قرآن و سنت کا, یہ کتاب الرقاق چیپٹر 30 جلد میں پڑھے. میں فی البدی درجنوں حدیثیں بیان کر سکتا ہوں. میرا اس کے اوپر مسئلہ نمبر ہے 51, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں میں نے 17 حدیث بخاری و مسلم سے اس طرح کی بتائی ہیں. ویسے تو سینکڑوں حدیث آپ کو مشکات کی 30 جلد میں ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق, دل میں رقت اور نرمی, سوز و گداز پیدا کرنے والی احادیث. وہ سر آپ حدیثیں پڑھنی شروع کر دیں نا تو بندے کو نیند اڑ جاتی ہے بندے کی. تو وہ یہ ساری چیزیں تھیں, اس کو پکڑ کے مجذوبیت یا تصوف میں یا یہ کہنا کلندر ہوتے ہیں یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں, یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ ابدال ہیں, جی ابدال والی حدیث پڑھو تو صحیح, اور شام میں ابدال ہوں گے سارے کے سارے. وہ ترمذی میں ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے استاد جو ہے نا امام مدینی کہا کرتے تھے وہ اہل الحدیث ہوں گے, نہ علی ٹھوک جان گے ابدال نہ دے. اہل الحدیث کا لفظ لکھا ہوا ہے سر ترمذی کے اندر, مشکات میں بھی آپ 30 جلد میں پڑھ لیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا اہل حدیث کی وجہ سے دنیا میں رزق دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ ان غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے دنیا میں لوگوں کو. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں, اپنے ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں. خیر اب تو یہ ویسے ہی ختم ہو گیا. میں نے تو اس سے بھی اگلی ان کو کہانی ان کی کھول دی ہے کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرک ہیں, دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے گستاخ رسول ہیں. اپنے اپنے بوجھے ہی رکھو اپنے بابے, تسی تو آپس ہی نہیں بنتے, سانوں کیڑی توس ہے, جاؤ آپس ہی پہلے میچ کھیڈو کیڑا جیتدا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے نہیں مناظرہ کرو. میں کہتا ہوں یار تسی پہلے آپس ہی مناظرہ کر کے نا فائنل مینل کھیل لیو. مرو تو فائنل ہونا ہی نہیں ہے, وہ تسی بھی نہیں جیتنا. تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے کرائی ہوئی ہیں. حاکم میں ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے, آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو برا مت کہو, وہاں پہ ابدال ہوں گے. تو وہ ابدال یعنی وہ ابدال کا لفظ پکڑ لیا ادھر غوث کو, تب ابدال انہوں نے رنگ بھرنے شروع کر دیے. الفاظ تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کون سے ہیں, وہ ترمذی میں آ گئے, وہ اہل الحدیث ہوں گے یعنی کتاب و سنت پہ چلنے والے ہوں گے. اچھا یہ آپ ان کو کہیں گے, وہ کہیں گے جو اسی ہیں جی اے وابی نے اہل حدیث اسی ہیں. تو سر اپنی مسئلے لکھا کرو, انفی بریلوی بریکٹ میں اہل سنت والجماعت, پھر آگے بریکٹ میں اہل حدیث. وہ کہہ دو نا جی او اہل حدیث اور اہل حدیث اور, ٹھیک ہے نا جی. تے اسی تانوں سارے نوں کہنے ہیں کہ او سنی اور تے تسی سنی اور, تسی ٹنی ہو. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال ہے بھائی کا کہ قرآن حکیم میں سب سے عظمت والی صورت کون سی ہے, اور سب سے زیادہ عظمت والی آیت بھی بتا دیں. اس حوالے سے کوئی لیکچر ہو تو وہ بھی بتا دیں. لیکچر تو میں نے دیا ہوا جی, پہلے وہ سن لیں. مسئلہ نمبر 112 ABC, قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل. اس میں نے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ یہ حدیث آپ کو مشکات کے اندر تیسری جلد کے اندر بھی مل جائے گی. مشکات کی تیسری جلد کے اندر ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے فضائل قرآن. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کا نمبر ہے 4474. مشکات میں نمبر ہے 2118. ابو سعید کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، تو میں نے نماز مکمل کی، اس کے بعد گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میری آواز پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ آج تو نے قرآن پاک کی آیت نہیں سنی ہے؟ سورۃ الانفال کی آپ نے آیت پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فوراً لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے اوپر جب وہ تمہیں بلائیں. تو یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا تو آپ نماز چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی بات سنیں گے اور نماز وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کریں. نماز نہیں آپ کی ٹوٹے گی. باقی یہ جو کہتے ہیں نا ماں باپ بلائیں تو نماز آپ چلے جائیں اور وہ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں، وہ کہانیاں ہیں ساری، یہ اس کے بارے میں ہی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں. خیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں نکلتے وقت نہ تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت تعلیم فرماؤں گا. تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا قرآن کی سب سے عظیم صورت مجھے سکھائیں گے. تو آپ نے فرمایا وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ. ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر میں آیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی جو ہیں وہ عطا فرمائی، اور قرآن عظیم تو یہ ہے وہ. اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے کئی فضائل ہیں. بخاری مسلم میں نے اس حوالے سے ساری ٹیکنیکل ڈسکشن بھی اسی کلپ کے اندر کی ہوئی ہیں، آپ مسئلہ نمبر 112 ABC دیکھ لیں. تو سورۃ الفاتحہ جو یہ قرآن حکیم کی فضائل کے اعتبار سے نمبر 1 سورت ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے. اسی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ فضیلت نہ سورۃ الاخلاص کو حاصل ہے نہ کسی اور سورت کو جو سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے. اور اس پہ تو خیر بہت بولا جا سکتا ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے اوپر. اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، امام ابو حنیفہ بمقابلہ امام شافعی. امام شافعی کا موقف ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، جبکہ امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی. تو میں نے امام حنیفہ کو سپورٹ کیا تھا. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. پھر وہ جو مسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ والی کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا. تو تابعین نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہو، تو فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. تو وہ لیکن پڑھنا سکتوں میں ہوگا، اگر سکتے نہیں ہیں تو پھر دل میں ہی پڑھنا ہے، زبان سے آپ نے نہیں پڑھنا، کہ رات کی طرف متوجہ ہو کے سننا ہے. جہری نمازوں کے اندر سرن میں آپ پڑھ لیں، میرا اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. تو پھر اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے مجھ تک پہنچی کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. اچھا اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا. اس سے بھی پتہ چل گیا، اس کی وجہ سے اہل حدیث میں میرے بڑے خلاف ہوئے ہیں، کیونکہ اہل حدیث کئی مسئلوں میں وہ کوشش کرتے ہیں امام حنیفہ کے الٹ ہی چلیں، چونکہ اب امام حنیفہ اس کو فاتحہ کا حصہ نہیں مانتے، اس لیے اب اہل حدیث اس پہ تلے میں ہے کہ نہیں امام شافعی صحیح ہوں گے. تو میں کہتا ہوں سر اب آپ امام شافعی کو بھی پھر بخاری مسلم پہ پیش کریں نا. آپ نے خود ڈویژن کر دی ہے کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری بزرگی کا اعتراف کیا. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا، مجھے بڑا مان لیا کہ میں یوم قیامت کا مالک ہوں. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. اچھا یہ کامن آیت بتا دی آپ نے، کون سی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اور حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے. برابر تقسیم اسی صورت میں ہوگی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے جو 3 آیات ہوں اور 3 آیات اس کے بعد ہوں, تبھی برابر ہے نا. اور ٹیکنیکلی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلی 3 آیات میں آپ نے اللہ کی حمد کی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عہد کا اظہار کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد بھی مانگتا ہوں, دعا بھی مانگ لی. اور اگلا جو آدھا حصہ ہے نا وہ بندے کے لیے ہے. کیوں؟ اس میں آپ نے کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. 5ویں آیت ہوگی صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے نہیں سر, راستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. یہ 7ویں آیت ہوگی. اچھا کامن آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اس کو بھی آپ آدھا کر سکتے ہیں, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. و ایاک نستعین, اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں, یہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو ایگزیکٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سینٹر میں آپ سینٹر بنا سکتے ہیں. پہلی آیت ہوئی الحمدللہ رب العالمین, دوسری الرحمن الرحیم, تیسری مالک یوم الدین. ادھر درمیان میں آ گئی. ادھر 3 کون سی ہوئی؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور درمیان والی کامن کون سی ہوئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا بھی آف ہو سکتا ہے, ایاک نعبد اس طرف, اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, اور و ایاک نستعین, اے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ بسم اللہ شریف نماز میں پڑھنی ضرور چاہیے سورہ فاتحہ سے پہلے, حصہ نہیں ہے. تو یہ سب سے عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ. رہی آیت, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابی ابن کعب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابو منذر ان کی کنیت تھی, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو. ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہیں, عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. تو حضرت ابو منذر ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ, میں جانتا ہوں میں کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے. آپ فرمائے کون سی؟ کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, تو آپ علیہ السلام نے خوشی سے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منذر تیرا علم تجھے مبارک ہو, واقعی قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اور آپ دیکھ لیں آیت الکرسی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے نا, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 229928 جو ہم نے گرین کارڈ پہ رکھی ہوئی ہے, کہ جو فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن سر نماز بھی پڑھنی پڑے گی, آیت الکرسی نہیں خالی, نماز بھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آیت الکرسی. اور پھر جو بخاری کی حدیث ہے کہ وہ شیطان انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو ملتا ہے 3 راتوں تک. اینڈ پہ جب وہ کہتے ہیں میں تجھے پکڑ کے پیش کروں گا, ان کو تو نہیں پتا تھا کون ہے, وہ تو چور ہی سمجھ رہے تھے. تو اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ رات کو بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, صبح تک فرشتہ حفاظت کرے گا شیطان کے اگینسٹ. یہ رشوت دی اس نے, مدنی رشوت سر, مدنی رشوت, مدنی رشوت. تو نبی علیہ السلام کے پاس جب صبح حاضر ہوئے تو آپ فرمایا ابو ہریرہ وہ 3 راتوں سے جو انسانی شکل میں آ کے مال غنیمت چوری کرنے کے لیے آتا تھا وہ تو شیطان تھا. تو بہرحال ہے جھوٹا, لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے رات کو تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیطان کے اگینسٹ. یہ صحیح بخاری میں 2311 ہے, مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پہ یہ حدیث مل جائے گی. تو آیت الکرسی نمبر 1 آیت ہے. اچھا اس کی اب تھوڑی سی میں انجینئرنگ بھی کروں. جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ طائفہ منصورہ, کبھی سواد اعظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہاں بھی اعظم کے الفاظ ہیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی, کہ سورت اعظم سورت قرآن کی کون سی ہے. انڈیا پاکستان میں تو اعظم کہتے ہیں جو تعداد میں زیادہ ہو, کہتے ہیں نا بریلوی کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں, سعودیہ میں اہل حدیث کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں, بنگلہ دیش میں دیوبندی سواد اعظم ہے, ایران میں شیعہ سواد اعظم ہے. اعظم کا مطلب ہے عظمت والا گروہ, وہ چاہے اکیلا ابراہیم ہی ہو. قرآن میں ہے نا سورہ نحل میں ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا, اکیلا پوری امت. ٹھیک ہے, تو اعظم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا.
ورنہ قرآن حکیم کی عظمت والی سورت سے مراد اگر تعداد کا بڑا ہونا ہوتا تو سورت البقرہ ہوتی جو 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن نہیں. اور آیت بھی آیت الکرسی سے بھی ایک لمبی آیت موجود ہے سورت البقرہ کے اندر ہی، آیت دین. ٹھیک ہے، جب بھی وہ معاملہ ہو جائے تو آپ یعنی کسی کے ساتھ تو وہ وصیت کو لکھ لیا کریں، اس کی لینتھ جو ہے وہ آیت الکرسی سے لمبی ہے. اس کا مطلب لینتھ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، عظمت کے ساتھ تعلق ہے. تو سر فرقوں میں بھی یہ سواد اعظم آپ ہر ایک کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہ کریں، بلکہ جو واقعی کتاب و سنت کے منہج کے اوپر ہے. صحابہ اور اہل بیت اپنے زمانے میں سواد اعظم تھے، اگرچہ کافر ان سے زیادہ تھے تعداد میں، لیکن وہ سواد اعظم تھے. ٹھیک ہو گیا، تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی ہے، کام کرتوت اچھے ہونے چاہیے کرتوت عظمت والے ہونے چاہیے. سواد اعظم رٹ لگائی ہوئی ہے جناب جی ہم زیادہ ہیں جی، وہ پہلے تو سارے ساڈے ہی ہوندے سن، بعد وچ ہو گئے. وہ پہلے جنہاں دے حوالے دیندے ہو وہ تواڈے نال بھی پیڑے ہوندے سن. یہ لوگ تو بڑا، میں کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور پہلے 300 سال کے بعد آج کا دور دیکھا ہے نا، پچھلے 1200 سال میں نہیں دیکھا، 1100 سال کے اندر. آپ اپنے بزرگوں کو رو رہے ہیں، آپ ذرا کو اپنا بابا چٹی داڑھی والا لے کے آئے نا جس نے ابھی کبھی ینگ ایج کے اندر قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، اور وہ اس کو کہے قرآن پہ لفظ دے کہ تیرے ابے نے بھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے. رواج ہی کوئی نہیں تھا. اور سر یہ داڑھیوں والا رواج بھی اب شروع ہوا ہے سب کانٹیننٹ میں. تو پہلے کتنے جوان لوگ اتنی داڑھیاں والا سلسلہ تھا ان کا، یا اسی طریقے سے عورتیں اس طرح نقاب کرتی تھیں؟ یہ نہیں تھا. یہ اب ایجوکیشن آئی ہے. بخاری کا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا سر. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آج 100 سال پورے نہیں ہوئے. 2019 چل رہا ہے، 6 جنوری آج. اور کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات. میں کہتا ہوں جی بزرگوں کی خدمات ہے تو آپ بزرگوں کے نام لیتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ جی یہ فلاں صوفی بزرگ کا قرآن کا ترجمہ ہے، فلاں صوفی بزرگ نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے. کوئی ایک کام بھی کیا ہوا ہے کسی نے؟ شعر ہی لکھ دے رہے جائے، شعر ہی لکھ کے ٹر گئے نے. تو 1000 سال تک کم از کم فارسی میں ترجمہ کر دیتے، حدیث کا ترجمہ کر دیتے، تو کون سی کنٹریبیوشن لوگ بھی سن رہے ہوتے. وہ خالی کلمہ پڑھانا کو کنٹریبیوشن ہے. یہ لولے لنگڑے مسلمان بنا کے ہمارے متھے کر کے چلے گئے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ مولانا مودودی والی بات صحیح ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ قبول کر لیے ہوئے. دیکھ کام تو وہی چل رہے ہیں، رسومات وہی چل رہی ہیں، عقائد وہی چل رہے ہیں. آپ ہندوؤں کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی اپنے سکھوں کو بھی دیکھ لیں، مزاروں کے اوپر ڈولیاں چڑھا رہے ہیں، یہ بھی ڈولیاں چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے ہوئے ہیں. تو بہت بگڑا ہوا معاملہ ہے. جو آندہ آپ سے کو بات کرے نا بڑی خدمات ہیں، ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں، ان کو کہ بتائیں کون سی خدمت ہے، دکھائیں مجھے کہ یہ 600 سال پہلے یہ فلاں بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا ہے، یہ کنٹریبیوشن انہوں نے کی ہے، لوکل لینگویج میں بخاری کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، مسلم کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. کچھ بھی نہیں. اپنے اپنے وہ فرقے کی وہ عجیب و غریب شعر و شاعری کرتے ہوئے مر گئے. اور آج لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کلمہ پڑھایا. تو کلمہ تو سر کسی سے بھی پڑھوایا جا سکتا ہے. اگر آپ کلمے کے اوپر مجھے پرانے بزرگوں کا نہیں پتا انہوں نے پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا. آج ڈاکٹر ذاکر نائک ہزاروں کے مجمع میں سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان تو کر چکے ہیں نا ویڈیو میں. تو کیا ان بابوں کے ماننے والوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے؟ تو اپنے ولی اپنے بوجھے چ رکھو. پھر تسی اپنے کسی پرانے بابے دی ویڈیو بھی لے آؤ تو ایسے نہیں مانتے. اگر کلمہ پڑھانے کسی کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی کیوں نہیں مانتے؟ آپ نہیں مانیں گے. تو پھر جب آپ کے کسی بزرگ نے کلمہ پڑھایا اور وہ بد عقیدہ تھا تو ہم اسے کیسے بزرگ مان لیں؟ بزرگی کا معیار کتاب و سنت ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سر بڑے بڑے فاسقین سے بھی دین کے کام لیے گئے ہیں. اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو میدان جنگ میں بڑے بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ ہوا کہ اتنے کافر اس نے مارے ہیں، اتنی وہ جیداری سے لڑ رہا ہے اللہ کے لیے، یہ دوست کی ہے. ایک کہتا ہے میں اس کے پیچھے ہو گیا. اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین پہ یوں تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو گرا لیا اور خودکشی کر لی. تو وہ صحابی وہیں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا. آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا سر، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. فاسق بھی دین کا کام کر سکتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا
شہید ہو گیا. صحابہ کہہ رہے ہیں سیدھا جنتی ہے, حضور دا خدمت گزار کس دا؟ نبی علیہ السلام کا. آپ فرمایا تم اسے کہہ رہے ہو جنتی ہے, جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. یار اللہ نے لحاظ نہیں کیا کہ ایڈیوں نے خدمت کی تھی, ایک چادروں کے فرق پہنتا سی, اور آپ لوگ کس کھاتے میں اور میں کس کھاتے میں بیٹھے ہیں, جو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے. اور سر جو ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ ختم نہیں ہوئے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پھر لوگ اپنے گھروں میں گئے, اگر کسی نے کوئی ایک رسی یا کوئی تسمہ بھی اٹھایا ہوا تھا نا مال غنیمت میں, خیر ایدی تے کوئی اتنی ورت نہیں, انہیں بھی لے آ کے اتنے رکھتا. سرکار ہے کہ گاٹا ہی نہ فٹ ہو جائے, اے تسی اور میں ہی ڈے ٹھیٹھا جو اسی کہنے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ایک تسمہ اور رسی بھی اٹھائی ہے نا حق, تو محبوب کی امت میں ہونا کوئی نفع نہیں دے گا, پھینٹی لگ جانی ساڑی. ٹھیک ہے, تو یہ نسبت کوئی کام نہیں آئی ہے اگر کرتوت برے تھے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تو لوگ تو وہ یہ اپنے بزرگوں کے لیے پھرتے ہیں, یعنی اس صحابی مدم سے بڑا کون سا بزرگ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں سخت ہے, نہ تو صحبت نفع دے سکتی ہے جب تک کرتوت کوئی صحیح نہ کرے, اور نہ کسی کی کو دین کے لیے خدمت کرنا, ورنہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے سے بڑی کون سی خدمت ہو سکتی تھی. تو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ خدمت کی ہے, آپ وہ تو ہم اس کی انجینئرنگ کرنا شروع کریں, دین کی نہیں خدمت کی, اپنے وہ بزرگوں کے جو سلسلے ہیں ان کی خدمت کی ہے. دین کی خدمت ہوتی تو آج ہمیں نظر آ رہی ہوتی. آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر لوگ سورۃ الفاتحہ کے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو رہے ہوتے, ایک نعبد و ایک نستعین پڑھ پڑھ کے بھی وہ بابوں کو نہ پکار رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. مغرب کی اذانیں شروع ہونے والی ہیں, باقی انشاءاللہ نماز مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی الماس بھائی. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا رضائی بہنوں کی بیک وقت ایک ہی مرد سے شادی ہو سکتی ہے؟ اگر کر چکے ہیں تو پچھلا معاف ہو چکا یا ایک کو طلاق دیں؟ کوئی معاف نہیں ہوا سر, فوراً سے پہلے ایک کو طلاق دیں, وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے. اجتہادی مسئلہ ہے کہ کس کو رکھنا ہے کس کو چھوڑنا ہے. حرام ہی ہے جی. اور یہ جو بعض لوگ دلیل لیتے ہیں نا کہ جو پہلے جو کچھ جو ہو چکا وہ معاف ہے, وہ تو ایک 4 سے زیادہ عورتوں کے بارے میں بھی آیا, لیکن صحابہ کرام نے بعد میں پھر 4 کے بعد والوں کو طلاق بھی دی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی معاف ہے تو اب پہلے کی ہوئی تھی 12 کی 12 ہی رکھو, ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ سے بھی وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسبی رشتوں سے ہوتی ہے, یعنی رضاعت والا رشتہ جو ہے نا, یہ جو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے خونی رشتہ ہے. بلکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرا ایک دودھ شریک یعنی چچا لگتا تھا, وہ میرے یعنی گھر آیا تو میں نے اس سے پردہ کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تیرا بھائی ہے. تو ان کا کہ جی میں نے کوئی اس کا دودھ تو نہیں پیا ہوا, میں نے تو عورت کا دودھ پیا ہوا. آپ نے فرمایا نہیں, دودھ سے بھی یہ رشتے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی دودھ شریک بہن ہے کسی کی یا وہ حقیقی بہن ہے, دونوں ایک ہی شمار ہوں گی. دونوں بہنیں ایک عقد میں رکھنا بیک وقت حرام ہے. ہاں ایک کو طلاق دے دیں یا ایک فوت ہوگی, دوسری سے سالی سے کسی نے شادی کر لی, وہ ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ چچا کو اور اس کی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتا, مطلب اس کی یعنی جو پھپھی کو اور اس کی جو بھتیجی ہے اس کو آپس میں جمع نہیں کر سکتا. اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ کوئی بھی 2 ایسی عورتیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کہ جن کی آپس میں شادی نہ ہو سکتی ہو اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے. جیسے 2 بہنیں ہیں, ان میں سے ایک بہن کو اگر آپ مرد تصور کر لیں تو کیا بہن بھائی کی شادی ہو سکتی؟ نہیں. اسی طریقے سے ایک عورت ہے, اس کی ایک پھوپھی ہے, پھوپھی کو اگر مرد تصور کر لیا جائے تو کیا کوئی شخص اپنی پھوپھی کے ساتھ کسی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس کا چچا ہی بن جائے گا. تو کوئی سی ایسی 2 عورتیں جن میں سے کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو دونوں کا نکاح پاسبل نہ ہو, تو وہ 2 عورتیں بیک وقت کسی ایک مرد کے انڈر نہیں رہ سکتی, اور اگر کی ہوئی ہیں فوراً سے پہلے طلاق دے دیں. باقی جو محرمات ابدیہ ہیں وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 اور 4 کے اندر 4تھے پارے کے بالکل اینڈ میں آ جاتے ہیں کہ کون کون سے ابدی حرمت والے رشتے ہیں. وہ پوری کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہوئی ہے.
یہ بھائی کا سوال ہے، آپ اکثر علماء پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خطبہ جمعہ میں شمیز کے سٹائل کا گون پہن لیتے ہیں، اگر کوئی عام آدمی سیم لباس پہن لے تو کیا اس پہ بھی اعتراض کریں گے؟ پہلی بات ہے میں نے شمیز کا لفظ آج تک نہیں کبھی استعمال کیا، ٹھیک ہے، شمیز تو نیچے پہنی جاتی ہے، اوپر نہیں پہنی جاتی. میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ زرق برق قسم کے یہ، یعنی جس طرح وہ سعودیہ کے علماء نے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور جس میں یعنی وہ گوٹیں لگی ہوتی ہیں بڑے ایک پرومیننٹ کے طور پہ. لیکن میں ہمیشہ ان چیزوں میں کہتا ہوں کہ میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں ان کو صرف ایک دعوت کے طور پہ ٹریگر کر رہا ہوں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. لیکن میں نے جب بھی یہ حدیث بیان کیا، میں یہ نہیں کہتا میں امام کعبہ پہ فتویٰ لگا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ خود دیکھے اپنے آپ کو. آج بھی اگر کوئی مولوی کر رہا ہے وہ خود اپنا انالیسس کرے. کیا میں اس نیت سے تو یہ لباس نہیں پہن رہا کہ میں پبلکلی ڈومیننٹ نظر آؤں اور لوگ کہیں یار اے او دیکھو جی وہ جڑا بڑا سونا جا لباس جنہیں پایا، جس طرح آج کل نعت خان کر رہے ہیں، ایک ایک پگڑی میں کتنے کتنے کلر ہیں، اس کے اندر بھی کتنے کتنے گوٹے ہیں. یہ وہ فیصلہ کریں نا خود. تو میں ان کو صرف یہ ایمفسائز کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فتویٰ لگا رہا ہوں. میں نے کبھی، یعنی تکبر تو دل کی کیفیت کا نام ہے، میں قطعاً کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتا، میں صرف بات کر سکتا ہوں. تو وہ تھوڑا سا ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، شہرت والا لباس نہ پہنے. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میں صرف ایک تحدیث نعمت کے طور پہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ صرف درس کی ریکارڈنگ کے لیے یہ میرا پگڑی والا پروٹوکول ہوتا ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے. کیونکہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں داڑھی کتنی لمبی ہے، پگڑی کیسی ہے، تو وہ کہتے وہ دینداری کا، یعنی یہ گیٹ اپ کو دینداری کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے نا. اور سنت بھی ہے، اگر سنت نہ ہوتی تو ہم یہ نہ اڈاپٹ کرتے. اگر اس کی وجہ سے کسی نے بات سننی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ شیطان یہاں سے کہیں وسوسہ نہ دلائے کہ یار اس کی تو اپنی داڑھی نہیں ہے، یہ تو خود جو ہے ننگے سر بیٹھ کر تبلیغ، اس نے کیا تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے خود جو ہے وہ جناب وہ کالر پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے خود کف والے بٹن لگائے ہوئے ہیں، میں تو کرتا بھی آپ کو پتہ سادہ پہنتا ہوں، میری عام زندگی میں بھی سادگی ہے. تو یہ اس لیے یعنی لوگوں کو ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈومیننٹ نہ ہو. میں نماز پڑھنے چلے جاؤں کسی مسجد میں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا گیٹ اپ چھپا کے رکھوں. میں تو کسی بھی مسجد میں، آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی مسجد میں بھی چلا جاؤں، پاکستان میں تو باہر کے ملکوں میں تو ہے یہ، پاکستان میں بھی تو کیا لوگ نہیں پہچانتے؟ میں اس حلیے کے ساتھ پاکستان کی کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں، آپ ذرا خود فیصلہ کریں. نہ بریلویوں کی، نہ دیوبندیوں کی، نہ آگے مجھے پہچان لیں گے. تو میں تو میرے بھائی سادہ سی ٹوپی اور سردیوں میں پورا مفرل ہی لے کے رکھا ہوتا ہے میں نے، کو مجھے پہچانے نا، تو مسکینوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اسی کے اندر ہی عاجزی ہے. تو لوگوں کو یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ زرق برق لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے آپ ڈومیننٹ نظر آئیں اور آپ کے اندر جو ہے وہ یہ خواہش پیدا ہو کہ لوگ آپ کا احترام کریں، آپ کو عزت دیں. یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی بڑا کرٹیکل ایشو ہے. باقی اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے تو پھر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھائی دے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے اچھے کپڑے افورڈ کر سکتا ہے تو وہ پٹیچر کپڑے پہن کے آ جائے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں ایک حدیث آتی ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملی، یہ کنگھی کر لیتا. ایک شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے، اسی حدیث میں آتا ہے، آپ فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے ہی دھو لیتا. تو وہ اپنی جگہ چیز موجود ہے، ہم اس کو بھی بیلنس کرتے ہیں، لیکن سادگی کی اپنی فضیلت ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو کتاب اللباس میں مل جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قدرت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا تو قیامت الدین اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس سے جنتی لباس پہنائے گا کہ اس نے میرے لیے سادگی اختیار کی تھی. سادگی کا مطلب قطعاً گندگی نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ نانگے پیروں والے لباس پہننے شروع کر دیں اور گگڑے رہنا شروع کر دیں. نہیں، سادگی نظر آنی چاہیے، یعنی آپ کے گیٹ اپ کے اندر سادگی ہونی چاہیے. تو عام لوگ بھی پہنیں گے تو ہم ان کو بھی یہ ترغیب دلاتے ہیں. باقی کوئی اگر کڑھائی کروا لیتے، میں نے آج تک کسی کا مذاق نہیں اڑایا کہ جی اس نے کڑھائی کیوں کروا لی ہوئی ہے. کڑھائی تو سنت ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نا، ام سلمہ نے، اسمہ بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا اور کہا کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، کالا کسروانی تیالسی جبہ، جس کے چاک کے اوپر، یعنی یہ سائڈ کے چاک پہ ریشم کی گھوٹ لگی ہوئی تھی. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 4 انگلی تک ریشم مرد کے لیے الاؤ ہے، اس سے زیادہ چوڑی نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں.
تو یہ جب میں نے حدیث بیان کی ہے پھر مجھے لوگوں نے پوچھا, میں نے کہا ہاں جی آپ کڑھائی کروا سکتے ہیں, ریشم کی بھی کڑوا سکتے ہیں, ضرور کروائیں. لیکن یہ جس قسم کے انہوں نے لباس پہنے ہوتے ہیں, اور پھر آپ نے آج کل ٹی وی کے اوپر آپ ایسے بھی یوٹیوب پہ علماء دیکھیں گے جن کی ایک ایک گز اونچی ٹوپیاں ہوتی ہیں. اس طرح کی ٹوپی تو صحابہ کی جو ٹوپیوں کا ذکر ملتا ہے صحیح بخاری کے اندر, ابو داؤد کے اندر, وہ تو ہے کہ وہ سروں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی تھی. اتنی لمبی ٹوپی اور اس کے اوپر جا کے یوں, یعنی انہوں نے وہ چھوڑا ہوتا ہے اور وہ اوپر سے لے کے نیچے تک یوں لٹک رہا ہوتا ہے. چلو یہ پگڑی والا تو شملہ تو سنت ہے, ٹھیک ہے, یہ 4 انگلی تک چھوڑنا یا یوں چھوڑنا یہ تو سنت ہے. اتنی لمبی ٹوپی یوں کر کے, اور پھر آپ ایک, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ایک یعنی بہت بڑی جماعت کے امیر ہیں جو پگڑیوں کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں. اب وہ جب وہ اپنی اتنی پگڑیوں والے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک پھول لگایا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کمی کمینہ ہیں, میں ہوں ان کا امیر, ورنہ سارے پھول لگائے نا, کسی کی جرت ہے باقی اور کوئی پھول لگا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ سے جس کو میں کہتا ہوں خدا کا تعارف ہے نا سر, اس میں تکبر نہیں آ سکتا, اس کے اندر عاجزی ہوگی, وہ کبھی بھی اپنی رسپیکٹ نہیں کرائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک بتا رہے تھے نا, میں ایک دفعہ کہتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک عورت جو پروفیسر تھی ہندو, وہ آ کے تو سیدھی آگ قدموں میں گری, کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو بھگوان ہیں. ہندو تو پھر اس قسم کی عزت دیتے ہیں نا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ مجھے مروانے لگی ہو, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکا نہیں جا سکتا. یہاں آپ کسی پیر فقیر کے آگے جا کے جھکے وہ تو خوش ہوگا کہ میری عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے جس کو توحید کا پتہ ہوگا نا تو اس کو تو اپنی فکر لگ جائے گی. جامع ترمذی میں حدیث ہے, جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیماً کھڑے رہیں, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا, لیکن وہ ہمارے اندر آتے بھی تھے تو ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ اس بات کو برا سمجھتے ہیں, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی جس کو خدا کا تعارف ہے نا, میں کسی کی بات نہیں کرتا میرے بھائی, یہ آپ کے دل کی اپنی کیفیت آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کیا اپنی عبادت کروانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں. میں یعنی اپنا میں انالیسس کرتا ہوں اس حوالے سے, جب بھی کبھی میں اپنے, میرے بھائی بھی ہیں, ان کو میں نے پوری یعنی اس حوالے سے تربیت کی ہوئی ہے کہ کوئی استقبال کے اوپر کھڑا نہ ہو, کوئی بندہ جو ہے وہ پروٹوکول نہ دے, اور نہیں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں کھڑا ہوتا, نہ کبھی دل کے اندر کوئی اس طرح کا خیال آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے کہ خدا کا تعارف ہے. آپ کس طریقے سے جناب جس کو خدا کا تعارف ہے وہ اپنی عبادت کروائے گا؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں کروا سکتا. وہ تو ڈرتا رہے گا کہ یار یہ کہیں میرے سامنے جھکا میرا ہی نہ کہ کڑاکا نکل جائے, اللہ تعالیٰ رگڑا ہی نہ نکال دے میرا. تو جس کو خدا کا تعارف ہے میرے بھائی, اس میں عاجزی پائی جاتی ہوگی. ہم یہ کرٹیسائز نہیں کرتے, باقی لباس صاف ہونا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری تو بعض اوقات خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. جو بندہ سچائی قبول نہیں کرتا وہ متکبر. ایک بندے کو بتایا قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہی کو پکارو, اب وہ نہیں مان رہا, تکبر کر رہا ہے نا, اللہ کے ساتھ اکڑا ہوا ہے نا. ایک بندے کو بتایا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, وہ نہیں ماننے کے لیے تیار, تکبر کر رہا ہے نا. اس سے بڑا کیا تکبر؟ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. یعنی آپ اچھا لباس پہنے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کہیں گے میں دوسروں کو یعنی نفرت کی نگاہ سے دیکھیں, یہ غلط ہے. دیکھیں آپ کا غرور اللہ نے کیسا توڑا ہے کہ نماز کے اندر حکم دیا گیا, صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیں, ٹھیک ہے, نماز کی حالت میں. یہ بڑا ایک مشکل امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ آپ کے ساتھ پاؤں جوڑ لیں. آج کل تو فٹ دور ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا بچنے کے لیے. ایک وہ غیر مسلم امریکن مسلمان ہوئے, انہوں نے کتاب لکھی, وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی, سر تسلیم خم ہے. وہ کہتے ہیں مجھے جب میں پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے گیا تو مجھے اسلام کی اس خوبصورتی کا اندازہ اس میں ہوا. کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بالکل کالا حبشی کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ حبشی یعنی پاؤں اس کے کالے, اب میں بالکل چٹی چمڑی. کہتے ہیں کہ جی وہ اس نے میرے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا تو مجھے پھر اس وقت احساس ہوا کہ اسلام نے یہ حکم کیوں لگایا کہ آپ نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے ہیں, تاکہ آپ کے اندر تکبر نہ آئے. اگر ایک کالا ہے تو یہ صرف شعر میں نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ کو نظر آنی چاہیے چیز. ٹھیک ہوگی جی.